یا رب انک مالک امر الورا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم کو چاہیے کہ جب ہم کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو فوراً توبہ کر لیں۔ پتہ نہیں کہ کب ہم قبر کے حوالے ہو جائیں گے، پھر ہمارا حشر کیا ہوگا۔ ہمارے جو نیک اعمال ہیں، ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں وہی ہمارے قبر میں کام آنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، جیسے ہی ان کی نظر قبرستان پر پڑی تو وہ رونے لگے، خوب رونے لگے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا، اے عثمان غنی، آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن آپ اس پر اس قدر نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا، اتباع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان، اتباعہ اہلہ ومالہ وعملہ۔ جب کسی کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کے پیچھے تین چیزیں جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار جاتے ہیں، اس کا مال جاتا ہے، اس کے نیک اعمال جاتے ہیں۔ جب واپس آ جاتے ہیں تو اس کے رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں، اور اس کے جو مال ہے وہی بھی واپس آ جاتا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ واپس آ جاتا ہے، لیکن اس کے جو نیک اعمال ہے وہی قبر میں کام آنے والے ہیں، وہی اعمال اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، یعنی نیک بندوں کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے اور گنہگاروں کے لیے دوزخ کا گڑھا۔ یعنی اب انسانوں کی مرضی ہے کہ وہ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہیں یا دوزخ کا گڑھا۔ قبر خود نہ جنت کا باغ ہے نہ دوزخ کا گڑھا، انسان کے اعمال ہی اپنی قبر کو جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا بناتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، جب کوئی آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ فوراً کوئی نیک عمل کر لے تاکہ گناہوں کا اثر کم ہو جائے اور نیکی کا اثر غالب آ جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت تو بڑے غفور الرحیم ہے۔ دنیا کو کوئی بھی انسان کسی چیز کو پانے کے لیے اتنا انتظار نہیں کرتا، اتنا انتظار ہرگز نہیں کر سکتا جتنا اللہ رب العزت ایک گنہگار کی توبہ کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، اے عمر، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کیوں رو رہے ہو؟ میرے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو کیا بتاؤں؟ آپ کے دہلیز پر ایک شخص رو رہا ہے، ایک نوجوان رو رہا ہے، جس کے رونے کو دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ میرے بھائیوں، آپ خود اندازہ لگائے وہ نوجوان کتنا رو رہا ہوگا جس کے رونے کو دیکھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے عمر، جاؤ اس نوجوان کو بلا کر لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس شخص کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، اے نوجوان، کیوں رو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ نوجوان بہت دیر رونے کے بعد کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، میں ایک بہت بڑا گنہگار ہوں، بہت بڑا گنہگار ہوں، میں ایک چور ہوں۔ ہاں، دنیا کے اندر بہت سارے چور ہوں گے جو زندوں کا مال چراتے ہیں، زندوں کا مال ہڑپ لیتے ہیں، زندوں کے گھروں میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، لیکن میں ایک ایسا چور ہوں جو مردوں کی میت سے قبر کھود کر اس کے جسم سے کفن چراتا ہوں، اور اس کفن کو لے کر گھر کے اندر جا کر اس کی صفائی کرتا ہوں، اور اس سے جو پیسے مجھے ملتے ہیں اس سے میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے وہ نوجوان، کہتا کہہ رہا ہے،
اے اللہ کے رسول ایک مرتبہ آپ ایک نوجوان لڑکی کے جنازے کی نماز پڑھائی جس کے اندر میں بھی شریک تھا تاکہ میں دیکھوں اس لڑکی کو کہاں دفن کیا جاتا ہے تاکہ مجھے رات کے اندھیرے میں اس کی قبر کو کھودنے میں آسانی ہو۔ جب رات کا وقت آیا تو میں اس لڑکی کے قبر کے پاس گیا اور اس کی قبر کو کھودنے لگا۔ جب دھیرے دھیرے اس کی قبر کو کھودا اس کی میت میرے آنکھوں کے سامنے آئی، میں اپنی عادت کے مطابق اس کے جسم سے کفن کو چھیننے لگا۔ جیسے ہی میں اس کے جسم سے کفن کو چھینا تو اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر شیطان نے مجھے بہکا دیا، میں شیطان کی جال میں پھنس گیا اور اس لڑکی کے ساتھ زنا کر بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان کہہ رہا ہے جیسے ہی میں اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا اور باہر آنے کی کوشش کی تو لڑکی فوراً میرا ہاتھ پکڑ لی اور کہنے لگی اے ظالم، اے اللہ کے دشمن، جب تک میں باحیات رہی، جب تک میں دنیا کے اندر زندہ رہی، اس وقت تک کوئی بھی غیر محرم مرد میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ جیسے ہی میں مر کر قبر کے حوالے ہو گئی تو انہیں میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ قسم اللہ کی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں تجھے پیش کروں۔ اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے جیسے ہی میں اس بات کو سنا اے اللہ کے رسول میرے دل میں خوف طاری ہو گیا، مجھے ڈر ہوا اور میں بھاگتے بھاگتے آپ کے در کے پاس آ گیا، آپ کی دہلیز پر آ گیا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول نے یہ واقعہ سنا اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا۔ اللہ کے رسول اس نوجوان سے کہتے ہیں اے نوجوان یہاں سے چلا جا، چاہے اللہ تجھے معاف کرے یا نہ معاف کرے۔ میرے بھائیوں وہ نوجوان وہاں سے مایوس ہو کر چلے جاتا ہے، مدینے کے جنگلوں میں چلے جاتا ہے۔ ایک دن گزر جاتے ہیں، 2 دن گزر جاتے ہیں، 3 دن گزر جاتے ہیں۔ تیسرے دن حضرت جبرائیل امین اللہ کے حکم کو لے کر زمین پر آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ سوال کرنے لگتے ہیں اللہ کے رسول سے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ نے۔ پھر اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول ساری دنیا کے جانداروں کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ نے۔ اس طرح کے عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اے جبرائیل میں جانتا ہوں اس کے ساری مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات، ساری مخلوق کو رزق دینے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، اس کے علاوہ کوئی کھلا نہیں سکتا، اس کے علاوہ کوئی پلا نہیں سکتا۔ آپ کیوں اتنے مجھ سے سوالات کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو جبرائیل امین کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کے پاس 3 دن پہلے ایک نوجوان آیا تھا جو گڑ گڑاتا ہوا روتا ہوا آپ کے پاس آیا تھا، کوئی گناہ میں مبتلا تھا، وہ اتنا رویا اور اتنی توبہ کی 3 دن پہلے ہی اللہ رب العزت اس کو 7 آسمانوں پر معاف کر چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اللہ تو کتنے بڑے غفور الرحیم ہے، اسی لیے تو قرآن کہتا ہے ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت بڑے غفور الرحیم۔ جیسے ہی یہ بات اللہ کے رسول نے سنی تو صحابہ سے کہتے ہیں اے صحابہ جاؤ اس شخص کو بلا کر لے آؤ، اس نوجوان کو بلا کر لے آؤ۔ حضرت عمر بن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی ان شخصوں میں یعنی ان صحابہ میں بھی تلاش کرنے کے لیے چلا گیا۔ جب میں جنگل کے اندر گیا تو اس نوجوان کو دیکھتا ہوں کہ وہ سجدے کی حالت میں پڑا ہوا ہے، اللہ سے توبہ کر رہا ہے، گناہوں سے معافی مانگ رہا ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے رسول اس سے سلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ جیسے ہی عصر کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اے نوجوان چلو عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، بعد میں گفتگو کرتے ہیں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ وہ نوجوان بھی گیا، وضو کرنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر چلے گئے امامت کے لیے، اور وہ نوجوان مقتدی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے۔ 1 رکعت ہو رہی ہے، 2 رکعت ہو رہی ہے، کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے 3ری رکعت کے اندر اس نوجوان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ نوجوان اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے۔
نماز کے فوری بعد صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرتے ہیں اے اللہ کے رسول وہ نوجوان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اللہ کے رسول کے آنکھوں سے، اور کہتے ہیں کہ چلو اس نوجوان تو کتنا خوش نصیب ہے، گناہ کرنے کے بعد اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کی اور اس کو سجدے کی حالت میں موت دی۔ اب اس کی میت کو نہلایا گیا، اسے کفن دیا گیا، اس کی جنازے کی نماز ادا کی گئی اور اس کو قبرستان لے کر گئے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ قبرستان پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو ہیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کی میت کو قبر کے اندر رکھنے کے لیے اترتے ہیں تو اللہ کے رسول خوش ہوتے ہوئے باہر آ رہے ہیں۔ تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بڑے حیران ہو گئے اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو مسجد سے لے کر اس کی قبر تک آخری منزل تک روتے ہوئے آئے، لیکن جیسے ہی آپ قبر سے باہر آنے لگے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، کیا وجہ ہے؟ کیوں خوش ہو رہے ہو؟ میرے بھائیو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے صحابہ میں کیا بتاؤں، جیسے ہی میں اس کی میت کو قبر کے اندر رکھنے کے لیے اترا تو تمام فرشتے میرے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ باہر چلے جائیے، اللہ رب العزت اس نوجوان کا اس لڑکی کے ساتھ ساتوں آسمانوں پر نکاح کرنے والے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہے، بڑے غفور الرحیم۔ اسی لیے تو کہتے ہیں جب ہم کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جب بھی ہم انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو ہی جاتا ہے اور اللہ رب العزت سے اگر ہم سچی توبہ کر لیتے ہیں، سچی معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔